زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نام۔ اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام۔ اسم اعظم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام یا کوئی ایسی آیات، کوئی ایسی دعا جس کے ذریعے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو، جس کے ذریعے سے بیماری کے لیے اگر صحت کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، یا کوئی اپنی اور جائز خواہش کے لیے دعا کی جائے تو وہ پوری ہو۔ اس کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ واقعی اسم اعظم کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3475، کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے جن الفاظ کے ساتھ دعا کی ہے وہ اسم اعظم ہے۔ ان الفاظ سے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اسم اعظم کے ذریعے سے کوئی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر تو اس دعا کو اسم اعظم قرار دیا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اتحیات پڑھا، یعنی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے ایک دعا مانگی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس شخص نے کن الفاظ کے ساتھ دعا کی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ دعا کی، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن الفاظ کے ساتھ، جن کلمات کے ساتھ اس شخص نے دعا کی ہے یہ اسم اعظم ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور مختلف روایات میں اسم اعظم کا تذکرہ ملتا ہے، اور 3 آیات کے بارے میں تو کثرت سے روایات ملتی ہیں۔ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی شروع کی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسری آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ ان 3 آیات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے روایات میں۔ اب یہ چیز تو متعین ہو گئی کہ اسم اعظم سے واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اسم اعظم کے ذریعے سے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اسم اعظم ہے کون سی آیت، کون سا لفظ ہے؟ تو اس میں تقریباً 61 کے قریب اقوال پائے جاتے ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض بزرگان دین کا کہنا تو یہ ہے کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، یعنی یہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسم اعظم کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی جو دعائیں مذکور ہیں ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بھی مذکور ہے، تو یہی اسم اعظم ہے۔ بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے۔
اور یہ بھی کہا جاتا ہے آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جس نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے وہ کیا تھا، تو کہا جاتا ہے اس کے پاس بھی اسم اعظم تھا۔ وہ اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام تھا۔ بعض بزرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا اسم اعظم یا حی یا قیوم یہ تھا۔ تقریباً 61 کے قریب اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اسم اعظم ہے، اور بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ یا لطیف یہ اسم اعظم ہے، اور کچھ بزرگان دین کا کہنا تو یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم یہ اسم اعظم ہے۔ غرض مختلف قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک اسم اعظم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو انہوں نے یہی پڑھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اسم اعظم ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جو بادشاہ کے لیے وہ ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا اس کے سر درد کے لیے، اس نے ٹوپی کے اندر وہ اپنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب ایک مرتبہ کھولا کہ اس کے اندر کیا ایسا ہے کہ جب سے میں نے ٹوپی کے اندر رکھا ہے تو میرے سر درد ٹھیک ہو گیا، تو جب اس نے کھولا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، کہ انہوں نے جو خط لکھا ملکہ بلقیس کے لیے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے۔ الغرض یہ بھی ہے کہ جس بزرگ کے اوپر جو اسم اعظم کھلا اس نے بولا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذکر کی اس کو اثر دکھایا، اس کو برکات دکھائی، اس کو تاثیر دکھائی، تو اس بزرگ نے یقین کر لیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف انبیاء کو مختلف اسم اعظم دیے گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ جامع تھی تمام صفات کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء جتنے بھی اسم اعظم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے ہوں۔ باقی یہ اسم اعظم اب ملتا کیسے ہے؟ جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو پھر وہ ذکر اپنے اسرار و رموز کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے بعض بزرگان دین کا کہ یہ کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس ٹائم دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض بزرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، جس طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے، اور جس طرح لیلۃ القدر کی رات کو مخفی رکھا ہے کہ تاکہ لوگ اس کی جستجو اور تلاش میں رہیں۔ اور بعض بزرگان دین کا تو یہ بھی کہنا ہے جو صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، یہ اسم اعظم ہے۔ الغرض جس بزرگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اسم اعظم کھولا اس نے بولا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ اسرار و رموز کھولتا ہے کائنات کے، تو اسے اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا کرتا ہے۔ جیسے انسان کا کوئی محبوب بن جاتا ہے، انسان اسے تحفے میں اچھی سے اچھی چیز دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جب محبوب بن جاتا ہے کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس کے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے بولا کہ حضرت مجھے اسم اعظم چاہیے۔ تو بزرگ نے اسے بولا کہ ایسے کرو، وہاں شیر کا دروازہ ہے اس کے قریب جا کے بیٹھو۔ وہ وہاں جا کے بیٹھا تو وہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک بوڑھا سا بندہ تھا، اس نے لکڑیاں لادی ہوئی تھی اپنی کمر کے اوپر، وہ آ رہا تھا تو فوجی نے کیا کیا، اس سے لکڑیاں بھی کھینچی، اسے مارا بھی صحیح۔ بزرگ نے اس بندے کو بولا تھا کہ جو واقعہ ابھی پیش ہے مجھے آ کے بتانا ہے۔ وہ بندہ بزرگ کے پاس آیا، اس نے بولا حضرت اس طریقے سے واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک بوڑھا سا بندہ تھا، وہ لکڑیاں لاد کے آ رہا تھا، اس سے فوجی نے لکڑیاں بھی چھین لی، اسے مارا پیٹا بھی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے جس کے اوپر ظلم کیا گیا تو آپ کیا کرتے؟ اس نے بولا فوراً اسم اعظم کے ذریعے سے اس کے لیے بد دعا کرتا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا۔ تو بزرگ نے بولا جس کو فوجی نے مارا، جس سے لکڑیاں چھینی، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ اس کا ظرف دیکھو، اس کے اوپر اتنا ظلم بھی ہوا پھر بھی اس نے بد دعا نہیں کی۔ تو آج کل لوگوں کی خواہش تو یہی ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے یا ہمیں کوئی ایسا ذکر مل جائے جس کے ذریعے سے ہم بد دعا کریں، فوراً قبول ہو جائے، ہمارا دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو۔ تو ہمارے ظرف اتنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جو اپنے غیروں کو ہی معاف کرنا جانتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے، ان کا عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا ظرف کتنا ہے، ہم اپنے دشمنوں کو کتنا معاف کرتے ہیں، یہ ہم اچھی طرح اپنے اندر جھانک کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے اسم اعظم چاہیے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اس کا خیال رکھ لو گے، مطلب اس کی حفاظت کر لو گے؟ انہوں نے بولا جی میں رکھ لوں گا۔ تو
تو ایک بزرگ نے اس کو ایک ڈبہ دیا، بولا یہ ڈبہ لے کے جاؤ فلاں جگہ پہنچانا ہے، لیکن اس کو کہیں راستے میں کھولنا نہیں ہے۔ اس کو کیا ہوا، راستے میں تجسس ہوا کہ ایسا کیا ہے ڈبے کے اندر جو کھولنا بھی نہیں ہے راستے میں۔ بالآخر تنگ آ کے اس نے ڈبہ کھول لیا، ڈبہ کھولا تو اس میں سے چوہا تھا، چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ تو بزرگ کے پاس آ گیا، واپس کہا اس میں سے چوہا تھا، کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی۔ بزرگ نے بولا جب اس چھوٹی سی چیز کی آپ حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم کی حفاظت کیسے کرتے آپ؟ یہ دیکھیں اسرار و رموز کی باتیں ہوتی ہیں جس کو اسم اعظم ملتا ہے۔ بعض مرتبہ جب سالکین ذکر کرنے والے لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا مختلف اسم اعظم ہوتا ہے کہ اسے خواب کے ذریعے سے، الہام، کشف وغیرہ کے ذریعے مختلف طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس کو اسرار میں، راز کے اندر رکھنا ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہوتا۔ پھر جب انسان کو اسم اعظم مل جائے تو انسان اس کے ذریعے 3 مرتبہ وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کسی بیمار کے لیے شفا کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ کو اسم اعظم تو مل جاتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی اتنی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے پاس ایک نام ہے، میں اس طرح وہ ذکر کرتا ہوں تو میرے پاس فلاں چیز آ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ اس کی اثر تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، انسان اس کو ظاہر کرے گا تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتے ہیں، اچھے مکاشفات وغیرہ یہ چیزیں باقاعدہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 بندوں کو بتایا نہیں، اس کے بعد وہ چیزیں ان کے بعد ختم، پھر وہ ہمیشہ وہ اسی چیز کے بھاگتے رہتے، وہ چیز نہیں آتی۔ تو اس چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ جو ہمارے سلسلے کے بانی بھی تھے، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ اپنے شیخ عبدالسلام بن سلمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کرے کہ مجھے اسم اعظم مل جائے جس کے ذریعے سے میں جو دعا کروں وہ قبول ہو۔ ان کے جو شیخ تھے عبدالسلام بن سلمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا ان کے گود میں کھیل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جیسے ہی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسم اعظم مل جائے، تو ان کے بچے نے ان کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولا کہ آپ خود کیوں نہیں اسم اعظم بن جاتے؟ تو شیخ عبدالسلام بن سلمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ بالکل یہی جواب ہم دینا چاہتے تھے، یعنی آپ خود اللہ تعالیٰ کا ایسا نام تو ڈھونڈتے ہو جس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول ہو، تو آپ خود کیوں نہیں اسم اعظم بن جاتے؟ یعنی آپ خود کیوں نہیں اتنا کثرت سے ذکر کرتے کہ لوگ آپ کا وسیلہ دے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یعنی انسان کو اتنا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے لوگ آپ کو مجنون کہیں۔ پاگل ہوتا ہے نا، پاگل مجنون، اس کو دنیا اور کسی چیز سے خبر نہیں ہوتی، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے پیچھے دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ذکر کریں کہ لوگ ہمیں مجنون سمجھنے لگے، پاگل سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے ذکر میں، ہماری زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ ہم جو بھی الفاظ ادا کریں گے وہ اسم اعظم ہی بن جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک تو یہ کہ بار بار مانگنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جو ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا وہ حلال بھی ہے، یا کہیں ہم سود یا کہیں کسی کا حرام مال تو نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری عبادات کے اندر ہمیں وہ اثر نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ نورانیت نہیں محسوس ہو رہی۔ انسان کو جو اسم اعظم بتا دیا جائے، اگر کسی کو خواب میں، مکاشفے میں، کسی بھی ذریعے سے اس کو محفوظ ہے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ آپ بتا دیں گے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اور اس کو جب ضرورت پڑے اس کو پڑھ کے اس کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے، کوئی ضرورت مند ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پر کوئی اسرار کھولے تو ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کریں، کیونکہ دل کے اندر بغض، کینہ، حسد رکھنا یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل صاف رکھے، دل کو اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھے، اور خیالات میں اور تصورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا کے رکھے، تو اللہ تعالی ہماری ہر دعا بھی قبول کرے گا اور ہمیں اپنا قرب بھی نصیب کرے گا۔